اکثر جب کوئی عمرہ کر کے آتا ہے یا حج کر کے آتا ہے تو وہ آنے کے بعد ایک ہی بات بار بار کہتا ہے کہ میں جلدی واپس چلا جاؤں۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں سے آنے کے بعد کتنی تڑپ ہوتی ہے واپس اس پاک دھرتی پہ جانے کی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا یہ، کیونکہ یہ سفر مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ہم لوگ رات کو تقریباً 3 بجے ہوٹل پہنچے تھے، اور سب سے پہلے بیگز اپنے کمرے میں رکھ کے وضو کیا، کپڑے بدلے، اور اس کے بعد ہم مسجد نبوی کی طرف گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا خوبصورت منظر ہے اور کتنا پرسکون منظر تھا یہ۔ مجھے اپنی قسمت پر بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا، بیکاز میں نے ہمیشہ یہ دعا ضرور کی تھی، سوچا تھا، لیکن ہر دفعہ میرا کسی نہ کسی وجہ سے میرا یہ سفر رہ جاتا تھا۔ میرے ہسبینڈ پہلے ماشاءاللہ 3 سے 4 دفعہ گئے، لیکن ہر دفعہ میں کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی تھی، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی بچوں کے ایگزام کی وجہ سے، اور کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ باب سلام کے اندر جانے کے بعد یہ حصہ آتا ہے، اور یہاں پر ہم جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ختم کرنے سے منع کیا تھا۔ اس لیے جب مسجد کی توسیع ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے دروازے کو یہاں شفٹ کر دیا گیا۔ پہلے دن جب میں وہاں پر گئی، مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا باب سلام گیٹ کے اندر کہاں سے جانا ہے یا کون سے نمبر کا گیٹ ہے، لیکن اللہ کی قدرت ایسی کہ جس گیٹ سے سب نکل رہے تھے، ہم اس گیٹ کے اندر گئے تو وہ باب سلام تھا، اور اللہ کی قدرت کے کسی نے روکا بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم پہلے تھوڑی دیر کمرے میں جاتے ہیں، اور کمرے میں تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مسجد نبوی سے نکلتے ہی ہم اپنے ہوٹل کی طرف گئے، جو زیادہ دور نہیں تھا، اور راستے میں بالکل نکلتے ہی یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مسجد منسوب ہے، اور اس کے بالکل سامنے ہی مسجد غمامہ ہے۔ یہ دونوں بہت خوبصورت مسجدیں ہیں۔ الحمدللہ پہلا دن ہمارا مسجد نبوی میں جمعے کا دن تھا، اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جماعت کے ٹائم اتنا رش ہو جائے گا۔ ہم کوئی 1 گھنٹہ پہلے پہنچے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں باہر جگہ ملی، اور اتنا زیادہ رش تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لوگ آتے جا رہے تھے کہ یہ اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور یہ منظر اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے ابھی یاد کر کے دل کر رہا ہے کہ میں فوراً واپس وہاں چلی جاؤں۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد اس طرح لوگ نکلتے ہیں اندر سے، جیسے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے لوگ کہاں سے نکل رہے ہیں۔ اتنی گرمی کے باوجود مجھے بالکل گرمی ایک دن بھی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پر ہوٹل سے مسجد تک جانا، مسجد سے نماز پڑھ کے واپس ہوٹل جانا، اتنا خوبصورت منظر لگتا تھا کہ، اور ہر روز یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالنا اور ایمل کے ہاتھوں سے دلوانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے ہم یہاں پر روزانہ ضرور رکتے تھے 1 یا 2 مرتبہ۔ اور ظہر میں تو مشکل ہو جاتا تھا ایمل کے ساتھ دھوپ میں، عصر کے بعد ہم یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور کبوتروں کو دانہ ڈالتے تھے۔ یہاں پر آپ کو جو فیلنگز آپ کی ہوتی ہیں، آپ وہ بیان ہی نہیں کر سکتے، وہ لفظوں میں بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، اور میرے پاس بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں کہ مجھے یہاں کیسا لگتا تھا۔ یہ مسجد نبوی کے اندر کا ایک کلپ تھا میں نے جو ریکارڈ کیا۔ باب سلام خواتین کے لیے دن میں 2 دفعہ کھولا جاتا ہے، ایک فجر کے بعد اور دوسرا عشاء کے بعد۔ یہ عشاء کے بعد جب ہم وہاں پر پہنچے تو اتنا زیادہ رش تھا، جو کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ رش ہوگا۔ بزرگوں کا یہاں پر بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب اندر جانے کا ٹائم آتا ہے تو خواتین بہت زیادہ دھکم پیل کرتی ہیں، بہت زیادہ بھاگتی ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح ہم وہاں پر کیوں کرتے ہیں، اور صرف پاکستان سے ہی نہیں، وہاں تو دنیا بھر سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور سب کا یہی حال ہوتا ہے، ہر کسی کو وہاں آگے جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ اور اس جگہ کے بارے میں تو میں آپ کو بالکل نہیں بتا سکتی کہ کتنا سکون تھا یہاں پر جانا، یہاں پر بیٹھنا، نفل پڑھنا، دعا کرنا۔ یہاں پر جیسے کسی نے آپ کو ایک اپنے سائے میں لے لیا ہو، آپ اتنے پرسکون ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی ہر تکلیف، ہر غم سب بھول جاتا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر گنبد کو دیکھنا اتنا خوبصورت
یہاں پر اکثر عشاء کے بعد ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، نفل پڑھنا اس قدر سکون دیتا ہے کہ مجھے ایسا سکون زندگی میں کبھی کہیں کسی جگہ محسوس نہیں ہوا۔ میں نے یہ کلپس اکثر جب نماز سے فارغ ہو کر یا جب ہم کمرے میں جانے والے ہوتے تھے تو میں چھوٹے چھوٹے سے کلپس ریکارڈ کر لیتی تھی تاکہ میں ان کو بعد میں دیکھوں۔ تب مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں گی اور میں یہ سب آپ سے شیئر کروں گی۔ اس سے خوبصورت منظر دنیا میں آپ کو کہیں نہیں اور ملے گا۔ اور ایمل کا تو اتنا خوشی کے مارے برا حال تھا کہ بچوں کو بھی اس جگہ کی فضیلت کا شاید اندازہ ہو جاتا ہے، بلکہ یقیناً، کیونکہ ایمل جیسے ہی مسجد نبوی پہنچتی تھی وہ پریم میں نہیں بیٹھتی تھی، وہ گود میں نہیں آتی تھی، اس کو پوری جگہ خود ہی جانا ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں اتنی بڑی مسجد نبوی تھی جو ہر جگہ ایمل خود چل کے جاتی تھی۔ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا اور مغرب کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے جماعت کے لیے۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ یہاں پہ اچھی لگی، بلکہ سب سے بہترین چیز وہ یہ تھی کہ دکاندار اذان کی آواز سنتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، چاہے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہو، چاہے ان کے پاس کتنی زیادہ آمدنی ہو رہی ہو، لیکن وہ اس ٹائم سب کچھ بند کر دیتے ہیں اور سیدھا مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ منظر مغرب کی نماز کے بعد کا ہے جب جماعت ختم ہو چکی تھی، اور یہ ایمل کو میں اس طرح سے بینڈ پہنا کے نماز پڑھتی تھی کیونکہ جماعت کے ٹائم ایمل جو ہے وہ کہیں بھی اگلی صف میں یا پچھلی صفوں میں چلی جاتی تھی، تو اس کے لیے میں اس کو بینڈ پہنا کے رکھتی تھی جو کہ اس سے نہیں کھلتا تھا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جائیں تو یہ بینڈ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی میں بچوں کو بہت پیار سے ہر کوئی ڈیل کرتا ہے۔ اکثر ایمل جب اگلی صف میں یا پچھلی صفوں میں جا کر کسی کو تنگ کرتی تھی تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا فکر ہونے لگ جاتا تھا کہ کہیں کوئی اس سے تنگ نہیں ہو جائے، لیکن لوگ اتنے پیار سے اس کو ڈیل کرتے تھے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ لوگ یہاں پاکستان میں تنگ ہو جاتے ہیں کہ بچے نے ہمیں تنگ کر دیا یا یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہ تصویر عشاء کی نماز کے کافی دیر بعد کی ہے جب ہم نماز بھی پڑھ چکے تھے اور یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا، بس دل کر رہا ہے کہ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ واپس فوراً سے ہم یہاں پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلا لے۔ یہاں پر پتہ نہیں ایسا کیا جادو ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی یاد نہیں رہتی، آپ کو کوئی اور بات یاد نہیں رہتی، آپ بس جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ایک ٹائم کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو آپ اگلی ٹائم کی نماز کا ویٹ کرتے ہیں۔ اتنا سکون ہے اس جگہ پہ۔ اور جب میں یہاں پر ایمل کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی اور بیک گراؤنڈ میں اس گنبد کو دیکھتی تھی تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی اور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہمیں یہاں پر بلایا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر سلام پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی، اور اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہو سکتی اس زندگی میں۔ سب سے فیوریٹ ٹائم ایمل کا یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالنا ہوتا تھا اور ان کے پیچھے بھاگنا۔ اور ایک بات میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایمل نے یہاں پر جانے سے کوئی 4-5 دن پہلے ہی چلنا شروع کیا تھا، اس کے باوجود یہاں پر اتنا زیادہ چلتی تھی کہ جو آس پاس لوگ تھے وہ بھی بہت اس کو پیار کرتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی بچی ابھی جس نے چلنا شروع کیا ہے وہ یہاں پر اتنے شوق سے بھاگ رہی ہے، کھیل رہی ہے، کبوتروں کو پکڑنے کے لیے بھاگتی تھی، اور اس کی فیلنگز صرف وہ جانتی تھی اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ کبوتروں کے آس پاس یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو دانہ بیچ رہے ہوتے ہیں، 3 ریال، 5 ریال اور 10 ریال کچھ اس طرح سے تھے، اور وہ آپ لے کے کبوتروں کو ڈال سکتے ہیں۔ آج رات کو الحمدللہ ہماری ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ ہمیں مل گئی ہوئی تھی اور ہمیں آج ریاض الجنہ جانا تھا۔ ریاض الجنہ آپ سب کو معلوم ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان کا وہ حصہ ہے جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ آپ کو نسک ایپ کے تھرو لینی پڑتی ہے۔ ہمیں رات کو 11 بجے کا ٹائم ملا تھا جو کہ عشاء کی نماز کے بعد کا تھا۔ پہلے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ایمل کو ہم کمرے میں چھوڑ کے آئے تھے کیونکہ بچوں کو
ریاض الجنہ میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بچوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، آپ کو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے شکر ہے کہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا اور میں ایمل کو کمرے میں ہی چھوڑ کے سلا کے گئی تھی۔ 37 نمبر گیٹ سے ریاض الجنہ کے لیے آپ کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر ہم کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں اجازت ملے گی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت آپ کا پورا وجود کانپ رہا ہوتا ہے۔ میں پوری وجود میرا کانپ رہا تھا کہ میری کیا اوقات ہے اور میں اس جگہ پہ کیسے آ گئی، مطلب آپ وہ چیز نہیں لفظوں میں بیان کر سکتے، اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں نے 3-4 جگہ پہ نوافل ادا کیے، دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں تصاویر اور کلپس لے سکی کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور دعائیں مانگنا اور نوافل پڑھنا بہت زیادہ وہاں پہ ضروری تھا اور افضل تھا۔ جب نکل رہے تھے تو میں نے یہ کلپس تب ریکارڈ کیے۔ یہ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکچر اس میں ہے، اور یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ یہ محراب رسول ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھاتے تھے۔ محراب رسول اس لیے کہا گیا۔ یہ منبر رسول ہے جہاں پر آج بھی مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اتنا زیادہ رونا آتا ہے کہ آپ کو خود نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو گیا ہے، آپ کی اس وقت کیفیت جو ہے نا وہ آپ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ اس جگہ کا ایک ایسا اثر ہے۔ یہاں پر نکلتے ہوئے جب یہاں سے واپس جا رہے تھے تو یہاں پر سب چالوں کے ساتھ سامنے مجھے جگہ ملی، وہاں میں نے نکل اٹھا کے اور ایک چھوٹا سا کلپ نکلتے نکلتے میں نے بنایا۔ یہاں سے واپس نکلتے ہوئے دل آپ کا بہت اداس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ اگلی بار اللہ تعالیٰ آپ کو کب نصیب فرمائے یہاں کی زیارت۔ اگلا دن ہمارا یہاں پر آخری دن تھا مسجد نبوی میں، اس کے بعد ہمیں مکہ جانا تھا، اور صبح صبح فجر کی نماز ادا کی آ کے، اور اس کے بعد میں باب سلام والی سائٹ پہ آ گئی۔ یہاں پر الوداعی سلام پیش کرنے ہم آئے تھے، اور گنبد کے سامنے بیٹھ کے خوب دعائیں مانگی، اور صبح فجر کے بعد کا منظر تو اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے ہم اس کو بالکل بھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے کے جائے، جو جو یہاں پر نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو یہاں پہ حاضری نصیب فرمائے تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یہاں کا منظر۔ اور اس کے بعد جو یہ یہاں پہ چھتریاں کھلنے کا ایک ہم نے منظر سنا تھا کہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، فجر کے بعد جب یہ کھلتی ہیں تو ان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اس میں ایک عجیب سی کشش ہے اس منظر میں بھی۔ آج کیونکہ ہمارا آخری دن تھا تو ہم لوگ فجر کے بعد بھی یہاں پہ بیٹھے رہے کافی دیر، بالکل کمرے میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا ہمیں۔ یہاں پہ آج دل کر رہا تھا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں اور اپنا وقت یہیں پہ گزاریں۔ یہاں پر صبح جب یہ چھتریاں کھل رہی ہوتی ہیں اور جب شام کو بند ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر کوئی ان کو اپنے موبائل میں اس منظر کو قید کر رہا ہوتا ہے، کہ ہر کوئی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں یہ ریکارڈ کر لوں، اور نو ڈاؤٹ یہ بہت خوبصورت لگتا ہے ان کو دیکھنا، کھلتے ہوئے دیکھنا، اور شام کو پھر جب یہ بند ہوتی ہیں ان کو دیکھنا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تھے تو جو سب سے پہلی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی وہ بھی جمعہ کی نماز تھی، اور جب آج ہم جا رہے ہیں تو آخری نماز جو جماعت کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ادا کی وہ بھی جمعے کی نماز تھی آج۔ لیکن ہمیں کیونکہ اندازہ تھا کہ جمعے کی نماز کے ٹائم رش ہو جاتا ہے تو اس لیے آج ہم جلدی چلے گئے تھے، اور یہ دیکھیں لوگ نماز پڑھنے کے بعد جب یہاں سے جا رہے تھے تو اتنے زیادہ رش ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو ہمیشہ میری آنکھوں میں ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا جیسے ابھی کل کی ہی بات ہو، اور انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد یہاں واپس بلائے گا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واپس حاضری نصیب فرمائے۔ بے شک یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور پرسکون منظر اور خوبصورت ترین سفر ہے۔